اگر ہم پہ کوئی طنز کرتا ہے اور سخت بات ہمیں کہتا ہے اور طنز کے ساتھ کہتا ہے جو ہم بدل نہیں سکتے، ممکن ہے کسی کا رنگ جو ہے وہ بڑا پکا رنگ ہو، کوئی مثال لیجیے کسی کا ناک جو ہے وہ تھوڑا سا وہ پھینا ہو پنجاب میں جسے کہتے ہیں. اب اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں جو آپ بدل نہیں سکتے اور اس پہ لوگ رائے یا تبصرہ دیتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اچھا، آپ ایک بڑا سمپل سا اصول اپنا لیجئے، اور وہ اصول یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کی باتیں، تنقید، فیڈ بیک، رائے وہ اگنور کرنے کے قابل ہوتی ہے. اس پہ ہمیں اثر لینا ہی نہیں چاہیے. یہ ہمارا سینسٹیو ہونا، ہمارا اثر لینا ہماری اپنی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے جو کان ہیں وہ ایک خاص حد تک سن سکتے ہیں، اس کے بعد سن نہیں سکتے. خاص فاصلے سے سن سکتے ہیں، اس فاصلے کے بعد وہ سن نہیں سکتے. خاص فریکوینسی کو سن سکتے ہیں، اس فریکوینسی کے بعد وہ سن نہیں سکتے. کتنی ایسی ویوز ہیں، ساؤنڈ ویوز، جو کہ ساؤنڈ ویوز تو ہیں لیکن کان نہیں ان کو سن سکتا. اس کے لیے کوئی ڈیوائس چاہیے. جو باقی ساری مخلوقات ہیں وہ ان آوازوں کو سن لیتی ہیں، انسان نہیں سن سکتا. اچھا، اسی طرح کتنی ایسی آنکھ سے دیکھی چیزیں ہیں جو آنکھ سے دیکھی تو جا سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہونے کے باوجود آنکھ نہیں دیکھ سکتی. مطلب جراثیم، آپ مانتے ہیں ہاتھ دھلے ہوں تو کم ہو جاتے ہیں، ہاتھ گندے ہوں تو لگے ہوتے ہیں، لیکن آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن مانتے ہیں کہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جس طرح کتنا کچھ آپ آنکھوں سے دیکھا بھی اگنور کرتے ہیں، کانوں سے سنا بھی آپ اگنور کرتے ہیں. ایک اللہ نے ایک نظام بنا دیا آپ سب میں کہ بہت کچھ جو سنائی دے رہا ہے وہ کام کا نہیں ہے، آپ سننے کے باوجود اسے نہیں سن رہے ہوتے. آپ اگر فرض کیجئے سیالکوٹ سے چلیں اور یہاں تک پہنچیں تو صبح سے جو ابھی تک آپ نے سارا دیکھا، اگر وہ سارا ڈیٹا آپ کے کانشیس میں آ جائے تو آپ چوک ہو جائیں گے. جیسے کمپیوٹر کی ونڈوز بہت زیادہ کھل جاتی ہیں، تھوڑی ونڈو کھلی ہے تو سسٹم آپریٹ ہوتا رہتا ہے. اللہ نے ایک نظام آپ کے اندر بنا دیا کہ اس حد سے زیادہ آپ سن نہیں سکتے، اس حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، اس حد سے زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمیں کچھ چیزیں جس طرح وہ قدرتی فلٹر ہیں، کچھ فلٹر ہمیں بنا لینے چاہیے اور لگا لینے چاہیے. وہ کیا ہے کہ ہمیں بڑی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے. بالخصوص وہ چیزیں جو ہم بدل ہی نہیں سکتے انہیں قبول بھی کر لینا چاہیے. اچھا، اگر ہم نے قبول کیا ہو نا تو کہنے والے کا اثر نہیں ہوتا. کہنے والے کا اثر تب ہوتا ہے جب ہم بھی اس معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی چھیڑ ہے، آپ چھڑتے ہی نہیں ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ جلدی تھک جائے گا اور آپ کو چھیڑنا ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم چھڑ جاتے ہیں. ہمیں اس کی تنقید اثر کرتی ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ بڑی باتیں ایسی ہیں جن کو میں نے سننا ہے اور اگنور کر دینا. آپ اپنے آپ کو فوراً سمجھا لیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں دوسرے کو سمجھانا بڑا ضروری ہے، میرا ذاتی خیال ہے خود کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. خود کو سمجھا لینا، سمجھ جانا بڑا ضروری ہے کہ بڑی چیزیں زندگی کی ایسی ہیں جو قبول ہی کرنی ہیں. بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنا. غم دیکھ لیجیے، چھوٹی سی مثال ہے. کسی کے پاس کوئی بہت بڑا غم آ جاتا ہے، کسی اپنے کی جدائی، اللہ کو پیارا ہو گیا کوئی، قبول کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. اچھا، جب تک وہ قبول نہیں کرتا نا وہ غم ہرا رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے. جہاں پر وہ قبول کر لیتا کہ اب یہ ہے، یہ موت ایک حقیقت ہے، کسی کا چلے جانا ایک حقیقت ہے، جیسے قبول کر لیتا نا اس کو سکون ملنے لگ پڑتا ہے. موت تو بہت بڑی حقیقت ہے. میں کہتا ہوں زندگی کی کتنی حقیقتیں ہیں، ہمارے حالات، واقعات، ہمارے والدین کے حالات، واقعات، ہمارے گھر کا ایک کلچر، ہمارے خاص گھر میں پیدا ہو جانا، ہمارے نصیب کا ایک ہونا، ہمارے کچھ مسائل، ہمارے کچھ دکھ، ہماری کچھ پریشانیاں، ہمارے کچھ خاص طرح کی انوائرمنٹ میں پلنا بڑھنا، بڑی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اگر آپ قبول کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ بڑی چیزیں قبول کرنی چاہیے. اچھا، اب قبول کرنے کے بعد کرنے والا کام بڑا امپورٹنٹ ہے. بڑا ایریا ایسا ہے جو آپ کا کھیلنے کا میدان ہے، وہاں پر قبول کرنے کی بجائے ایکشن کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. غلطی ہوتی ہے کہ جہاں پر ایکشن لینا ہے وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور جہاں قبول کرنا ہے اس پہ کوڑ رہے ہیں. یہ غلط ہے. حال ایک اور لے لیجیے گا، بڑی محنت کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر اچھا ہے الحمدللہ، برا ہے تو غلطی دیکھیں کیا ہوئی ہے، اس کو امپروو کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم کریں تو وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. اس زندگی کو جینے کے لیے بڑی دنیا جو ہم سے زیادہ سمجھ اور عقل والی تھی، ہم سے پہلے آئی، انہوں نے یہ کہا کہ درگزر بڑا اچھا سبق ہے. پہلے بھی کئی لیکچرز میں اس بات کو میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی آپ یورپ جائیں نا اور وہاں پر آپ کپڑوں کی دکان پہ جائیں اور بالخصوص سپورٹس کے جو ڈریس ملتے ہیں ان دکانوں پہ جائیں تو بعض اوقات دو شرٹیں ایک جیسی لگی ہوتی ہیں. ایک شرٹ کی قیمت آپ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی $10 ہے. ٹھیک ہے جی، $10 یا 10 پاؤنڈ کی وہ شرٹ ہے. اسی طرح کی ساتھ ایک اور شرٹ لٹکی ہوتی ہے، ڈیٹو، بالکل دیکھنے میں بالکل ایک جیسی.
اس کی قیمت جو ہے وہ $100 لکھی ہوتی ہے یا 100 پاؤنڈ لکھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں 10 کا 100 کا 90 کا فرق کیوں ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹھا کے دیکھیں, پکڑ کے دیکھیں ان کو. جب آپ پکڑ کے دیکھتے ہیں تو جو $10 کی ہے وہ وزنی ہے اور جو 100 کی ہے وہ ہلکی ہے. اب ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چیز وزنی ہے وہ مہنگی ہوگی اور جو چیز ہلکی ہے وہ سستی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے نہیں سر, یہ جو شرٹ ہے جس کا وزن کم ہے, ٹی شرٹ, یہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے. اب بندہ اسے پوچھتا ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے ہلکی کیوں ہے؟ اس نے کہا جس نے بلندی چڑھنی ہوتی ہے اس کو ہلکا ہی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. جن لوگوں نے کینہ, بغض, حسد, ہرٹ ہونا, دکھ اٹھائے ہوئے ہیں, یہ بڑی وزنی چیزیں ہیں. زندگی ہے پہاڑ, اس پہ چڑھنے کے لیے اگر آپ نے وزنی چیزیں اٹھائی, اب کیسے چڑھیں گے؟